एक बार फिर अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं और ब्रेक से पहले जैसे मैंने कहा कि वापस आएंगे तो मार्का हक पे बात करेंगे कि एक साल गुजरने के बाद आज भी दुश्मन को ज़ख्म याद हैं। मगर दुश्मन कहें कि हिंदुस्तान के लोग बारहा अपनी हुकूमत और नरेंद्र मोदी सरकार से ये पूछ पूछ के थक गए कि हमारे जहाज़ कितने गिरे और हुआ तो हुआ क्या। ऑपरेशन सिंदूर में हमारे साथ जो हुआ कम से कम बताएं। ये सिर्फ बात आम आदमी नहीं मगर इसके साथ साथ अपोजिशन लीडर राहुल गांधी गुज़रता एक बरस गुजर चुके हैं और नरेंद्र मोदी से असेंबली में पूछते रहे कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा नरेंद्र सिलेंडर हो गए। इसके साथ साथ आगे बढ़ के बात करें तो फिर वाज़े तौर पर नरेंद्र मोदी से ये भी पूछा गया कि अगर प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं कि 11 से ज़ायद जहाज़ पाकिस्तान ने गिराए, एस-400 तबाह किया, तो कम से कम हिंदुस्तान के लोगों को बताया जाए, जो कि अभी तक बताने में नरेंद्र मोदी कासिर हैं। इसके साथ साथ अगर कहा जाए कि मार्का हक के बाद फौरी तौर पर पाकिस्तान के DGISPR और पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पर बताया था कि हिंदुस्तान के अंदर जिस तरह से तबाही फेर दी और उनके जहाज़ और उनको घर में घुस के मारना का जो दावा पाकिस्तान ने किया वो बड़ा अहम था। मगर उसके बावजूद जो है कई दिन गुजरने के बावजूद जो है उनकी जानिब से कोई भी जवाब नहीं दिया। इतना भी कहा गया, राहुल गांधी समेत अपोजिशन और मुलायम सिंह यादव तक कहा गया कि आप और कुछ भी ना करें, कैमरामैन को बुलाएं और जहाज़ की किसी भी जगह पे खड़े करके और उनकी गिनती करवा दें, पता लग जाएगा कि जहाज़ हैं भी या नहीं, क्योंकि जहाज़ गिर चुके थे। इसीलिए दुश्मन यानी कि नरेंद्र मोदी गिनती करवाने में भी नाकाम रहे। इससे आगे बढ़ के बात करें तो नरेंद्र मोदी की जो कोशिशें थी कि अगर पहले भी जंग में जब हमने उनको धूल चटाई तो कह रहे थे कि अगर राफेल होते तो यकीनन यहाँ पे सूरत हाल कुछ और होती। मगर राफेल की ताकत आने के बाद जिस तरह से अमित शाह ने उनका जो कह सकते हैं कि नींबू और मुख्तलिफ पंडितों को बुलाकर जो उसकी पूजा करके और जहाज़ को उड़ाने की कोशिश की, वो भी नाकामी की तरफ गए ही गए। इसके साथ साथ आलमी सतह पर भी जो है उनके जो है कह सकते हैं कि साबिक फौजी जनरल जो है ये बात मानते आए कि हाँ जी, पाकिस्तान ने मार्का हक में हमें शिकस्त दी और के जहाज़ गिरे, और वो तस्लीम करते रहे। अगर इससे बढ़ के भी बात करें तो बीजेपी की खुद सफ़ों में ऐसे लीडर मौजूद थे जिन्होंने इस चीज़ को तस्लीम किया कि पाकिस्तान ने जो हमला किया वो बड़ा अहम था और उस हमले में कहीं ना कहीं हमने अपने जहाज़ गंवाए हैं। इससे आगे बढ़ के बात करें तो पाकिस्तान की यकीनी तौर पर वो विजुअल, वो फुटेज जो दुनिया को दिखाई गई और देखने में आई कि पाकिस्तान की अफवाज एक तरफ जंग लड़ने में मसरूफ़ थी, दूसरी तरफ पाकिस्तान के आज ही के दिन अगर बात करें कि तारीख रकम कर दी कि पाकिस्तान की अवाम कहीं पर लस्सी, कहीं पे पराठे और कहीं पर चाय और नाश्ते का बंदोबस्त करने में मसरूफ़ थे। कराची से खैबर तक, खैबर से कश्मीर तक और गिलगित तक यकीननी अपनी कौम अपनी अफवाज के साथ शाना बाशाना खड़ी रही। इससे बात करें कि आगे बढ़ के सिपाही सालार सैयद आसिफ मुनीर फील्ड मार्शल साहब जो हैं खुद फील्ड में मौजूद थे, वज़ीर आज़म के हमरा और वज़ीर दिफा के हमरा, और उन्होंने खड़े होकर दुश्मन को ललकारते हुए कहा कि आप कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान पर हमला करेंगे तो फिर जवाब वैसा ही मिलेगा। अगर आज बात करें तो पाकिस्तान के हर छोटे बड़े कस्बे में यकीननी अफवाज पाकिस्तान की उस कामयाबियों को सराहते हुए पाकिस्तान के आने वाली नस्लों को ये बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है कि पाकिस्तान की अफवाज और पाकिस्तान जब भी मुश्किल आती है तो किस तरह से एक ही होके और दुश्मन को शिकस्त देने में कामयाब रहते हैं। और आज इसी बात पर कराची के अंदर कह सकते हैं कि सिंध हुकूमत की जानिब से एक बड़ा अहम प्रोग्राम हुआ जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और कह सकते हैं कि जमहूरी और अस्करी क़यादत ने यकीनी तौर पर आज शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो जिसने पाकिस्तान को न्यूक्लियर ताकत दी, उसका भी जिक्र किया कि पाकिस्तान को जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जिस तरह से न्यूक्लियर एक मुल्क बनाकर यकीनी तौर पर पाकिस्तान को इस ज़मीन पर और इस खित्ते पे जिस तरह से एक इस्लामी ममालिक का एक सरबराहन मुल्क की अव्वल तरजीह दिलाने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो कोशिशें थी वो बड़ी अहम थी। इससे आगे बढ़ के बात करें कि खातून पहली खातून जो है इस्लामी ममालिक की वज़ीर आज़म शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जिस तरह से मिसाइल टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को हासिल करने में पाकिस्तान की अफवाज की मदद की और उनको सपोर्ट किया, आज उसके बदौलत यकीनी तौर पर दुश्मन पर खौफ तारी है कि पाकिस्तान के पास जिस तरह के मिसाइल हैं उससे
وہ جس طرح سے ڈرتے ہیں وہ بھی بڑے اہم ہیں. اسی پہ بات کریں گے. دوسرے حصے میں مہمان جو موجود ہیں ڈاکٹر طلعت صاحب ہیں ہمارے ساتھ. دفاعی تجزیہ نگار ہے, آپ کا یقیناً بڑا اہم نقطہ نظر ہوگا. اور مخدوم بلاول صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں مخدوم بلاول صاحب آپ کی جانب آؤں گا, مخدوم بابر صاحب آپ کی طرف آؤں گا کہ اس طرف بات کی جائے کہ بڑا اہم آج کا دن یقینی طور مارکا حق کو 1 سال گزرنے کے باوجود جو ہے دشمن کے زخم ابھی بھی تازہ ہیں. اور ابھی تک جو ہے ہندوستان کے عام لوگ اور جو ہے راہل گاندھی اپوزیشن لیڈر پوچھتے رہے کہ جی بتائیں تو صحیح ہوا کیا. صرف جہاز کھڑے کر کے گنتی کرواتے ہیں کہ کتنے جہاز ہیں یا نہیں ہیں, جو کہ ابھی بھی نریندر مودی اور بی جے پی کی سرکار جواب نہیں دے سکی ہے. سر جی بالکل, اس میں انڈین پوچھیں یا نہ پوچھیں, مودی گنتی کروائیں یا نہ کروائیں, جو فرینچ کمپنی رافال ہے انہوں نے خود کنفرم کر دیا کہ کتنے جہاز گرے. حالانکہ ان کے لیے کنفرم کرنا بہت مشکل تھا, کیونکہ ان کی جی ساری ریپوٹیشن آن سٹیج تھی. لیکن اس میں یہ کمال کیا انڈیا کی ایک اللہ نے کچھ ایسا رکھا ہے کہ وہ جب بھی پاکستان کے اگینسٹ کوئی ایڈونچرزم کرنے کی کوشش کرتے ہیں, الٹا پاکستان کا بھلا کر دیتے ہیں. ایک دفعہ انہوں نے کیا تو آ کے بالا کوٹ پہ وہ جنگل میں بم مارے اور نتیجے میں اپنے جہاز بھی گروائے اور اپنا پائلٹ بھی اریسٹ کروایا. اور اس دفعہ تو انہوں نے ایئر سپیریورٹی سرنڈر کر دی پورے ریجن کی پاکستان کے آگے. جی اور پاکستان اور چائنا کی جو ٹیکنالوجی ہے سائبر وارفیئر میں اور ایئر فورس کمبیٹ میں, اس کو انہوں نے یہ پوری دنیا کو معترف کرا دیا کہ یہ دونوں جو ہے پاکستان کے ہینڈلنگ اور ٹیکنالوجی مل کے ایک نئی ایئر پاور بن چکے ہیں, ایک نئی ملٹری پاور بن چکے ہیں انفیکٹ. تو وہ یہ سیٹ بیک جو ہے نا ان کو ہوا کہ اپنے پاس جو انہوں نے اتنے عرصے سے اپنے آپ کو بہت سپیریٹ, آپ اندازہ کریں کہ آئی این ایس وکرانت جو انہوں نے ایئر کرافٹ کیریئر لیا تھا اس کو تو بھگا کے لے گئے جب پاکستان کا انہوں نے میزائل ٹیکنالوجی اور ریسپانس دیکھا. بالکل. اس کے ساتھ ساتھ جس پوزیشن پہ آج پاکستان پہنچا, یہ جو ہم میڈیشن کر رہے ہیں, جو ہم فیسیلیٹیشن کر رہے ہیں امریکہ اور ایران کے درمیان, اور جس طرح ہمیں اس میں بیکنگ ہے اور ٹرسٹ پورے عرب ورلڈ کا ہے, یہ بھی اسی کا ریزلٹ ہے جو ہم نے دکھا دیا کہ ہم کتنے پاورفل ہیں. تو دنیا طاقتور کے ساتھ ہوتی ہے. انڈیا آئسولیٹ ہو گیا, مارکا حق نے ہمیں اسٹریٹجیکلی اور ملیٹریلی اتنا پاورفل کر دیا کہ آج دنیا ہمارے ساتھ ہے اور ہمارے سے مشاورت کرتی ہے. اور ہمیں یہ ایسے نہیں ڈیفنس ڈیلز ہو رہی ہیں, ابھی ایک سعودی عرب سے ہوئی, اور بھی ایک لائن ہے جو ابھی ہونے جا رہی ہیں. تو یہ انڈیا نے مودی جیسے ایک ایکسٹریمسٹ کے اوپر, ایک ہندوتوا کے پیروکار کے اوپر, ایک ہندوتوا کے پروفیسر کے اوپر لگ کے ان کے اپنی فوجوں کو ڈیمورلائز کیا, اپنی فوجی لیڈرشپ کو کیا, اپنی قوم کو ڈیمورلائز کیا. یہ 2-4 سال میں جاننے والی بات نہیں, اس کو ابھی اور 50 سال لگیں گے, یہ زخم چاٹتے رہیں گے. اور اسی طرح میں ڈاکٹر صاحب کی طرف جاؤں گا. ڈاکٹر طلعت صاحب یہ بتائیے گا کہ آج مارکا حق کا جو ہے 1 سال کمپلیٹ ہونے کو ہے, اور یقینی طور پر پاکستان نے جس طرح سے اپنا دفاع کرتے ہوئے دنیا کو بتا دیا کہ پاکستان کی سرزمین اور پاکستان کی افواج کتنی طاقتور اور ہر وقت تیار ہے. کہا جائے کہ اس میسج کی وجہ سے ہی, جو کہ مخدوم صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ آج دنیا طاقتور کے ساتھ ہوتی ہے, اور یقیناً طاقت کا مظاہرہ کیا اور پاکستان کی قوم یکجا ہو گئی. سیاسی اختلافات اپنی جگہ پر وہ سائڈ پہ رکھ لیے, مگر اس کے ساتھ ساتھ سر جو نتائج حاصل کیے پاکستان نے وہ بڑے اہم ہے. جو کہ میں نے بھی کہا کہ کہیں نہ کہیں رافیل سے لے کر S-400 اور S-400 سے لے کر آج بھی جو ہے دفاعی تجزیہ نگار ہندوستان کے سوال کر رہے ہیں کہ جی بتائیں کہ ہوا کیا, کہاں ہیں ہم لوگ. دیکھیے جی, یہ جو مئی 2025 کا آپریشن تھا, جو کانفلکٹ تھا پاکستان اور ہندوستان کے درمیان, یہ پاکستان افواج کے لیے اور پاکستانی عوام کے لیے بلا شبہ ایک بہت ہی قابل فخر ایونٹ تھا, جس میں ہم نے دیکھا کہ ایک فوج جو ہماری فوج سے تعداد میں بہت زیادہ ہے, اکوپمنٹ میں بہت زیادہ ہے, ان کا بجٹ بہت زیادہ ہے, دفاعی بجٹ بہت زیادہ ہے انڈیا کا, اس کے باوجود ہم ان کو شکست دینے میں کامیاب ہوئے. دیکھیے اس میں ملٹری پوائنٹ آف ویو سے بات کروں گا کہ ایک مت تھی, بیلنس آف پاور کی مت تھی, جس کے تحت
بہت سارے ڈیفینس اینالسٹ سمجھتے تھے کہ جو پلہ ہے وہ بھارت کا ہندوستان کا ادھر بھاری ہے. تو لیکن میرے خیال میں اس 2025 کے مئی کانفلکٹ نے یہ ثابت کیا کہ وہ مت جو ہے وہ اب باقی نہیں رہی. بر صغیر جو ابھی 2 ملکوں میں ہے اس میں ابھی جو ایئر سپیورٹی ہے اس کی بھی مت ٹوٹی. تو جب ہمارے شاہینوں نے فضاؤں پہ قبضہ کیا، فضاؤں کو انفلوئنس کیا، تو یہ طے ہو گیا کہ اب اس خطے کی فضاؤں پہ پاکستانی ایئر فورس کی حکومت ہے. تو یہ بہت بڑی کامیابی تھی ہمارے لیے، اور ہم نے ان کی ایسی مشینیں، ایسے جہاز گرائے جس کے بارے میں وہ خود کہتے تھے کہ یہ انڈیفیٹیبل ہیں، یہ ان کو گرایا نہیں جا سکتا. اور یہ ایک ایسا مورال لوڈنگ فیکٹر تھا کہ اس کے بعد جب پہلا رافیل گرا اس کے بعد رافیل انہوں نے اڑایا نہیں. پائلٹس نے ہندوستان کے پائلٹس جو ہے وہ شاید دوبارہ رافیل پہ بیٹھے نہیں کہ یہ بھی مار گرا دیا جائے گا. تو ایک بہت بڑی کامیابی ہے جس کو ہم جس پہ بلا شبہ ہم فخر کر سکتے ہیں. اور ایک ضروری بات یہ ہے، اہم بات یہ ہے کہ جب آپ کا ملٹری کلاؤٹ بڑھتا ہے، انفلوئنس بڑھتا ہے، جیسے کہ یہ ہوا 2025 میں، اس کے بعد آپ کا جو پولیٹیکل کلاؤٹ بڑھتا ہے. آپ دیکھیے جیسے بات کی مکتوم صاحب نے کہ جب آپ نے یہ مارکا جیتا، جب آپ وکٹوریس ہوئے، اس کے بعد دنیا میں آپ کی جو پولیٹیکل انفلوئنس تھا وہ بھی بڑھ گیا، اور بہت سارے ممالک نے آپ کی طرف دیکھنا شروع کر دیا. اس وقت خلیجی ممالک سارے آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں اپنی سیکورٹی کے لیے، اور ان کی یہ خواہش ہے کہ پاکستان کے ساتھ ان کا کچھ نہ کچھ ڈیفینس کا ایسا ارینجمنٹ ہو جائے کہ وہ ان کی دفاع میں اپنا کردار ادا کر سکے. تو ایک بہت عظیم کامیابی مئی 2025 کی، جس میں پاکستانی افواج بلا شبہ مبارکباد کی مستحق ہے، اور ہماری قوم بھی مبارکباد کی مستحق ہے جو ان لوگوں کے پیچھے کھڑی، جو افواج کے پیچھے کھڑی رہی اس مشکل وقت میں. اور ہم اس پہ بلا شبہ فخر کر سکتے ہیں. اور اس مارکے میں کہ میں مختلف تجزیوں میں بتاتا رہا کہ اس مارکے میں ابھی انڈیا کو بہت وقت لگے گا کہ وہ اس طرح کی حرکت دوبارہ کر سکیں گے. بالکل مکتوم صاحب، اگر اس طرف جائیں کہ جو مارکا حق ہم نے حاصل کیا اس کو پھر برقرار رکھتے ہوئے جو سرحدوں پہ پاکستان کی اگر بات کریں کہ پاکستان کے ہر کونے سے ایک سپاہی جس طرح سے اپنے ملک کی دفاع کے لیے آج بھی موجود ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ اس جنگ نے جو ہے پوری قوم کو متحد کر لیا. آپ سمجھے کہ کم سے کم اس ایشو پر مارکا حق کے بعد اگر میں کراچی میں بیٹھا ہوں مگر کشمیر کی ان بلند چٹانوں تک اور کے پی کے اور بلوچستان کی ان چٹانوں تک جو ہے تمام کے تمام لوگ جو ہے فخری انداز سے اور یکجا ہو کے یونائٹڈ ہو کے دشمن کو جس طرح سے جواب دیا، یہ تاریخ میں یقینی طور پر آنے والی نسل کو پڑھایا جائے گا. تو اس وقت جو ہے کم سے کم پاکستان کے اس مارکا حق پہ جو ہے آنے والی نسلیں فخر کریں گی. مگر ابھی بھی دشمن جس طرح سے پراکسی وار را کے تھرو اگر دیکھا جائے کہ کہیں نہ کہیں افغانستان سے جو جس طرح سے کوششیں کر رہا ہے، ابھی بھی ہمارے افواج پاکستان جو جواب دے رہی ہے وہ بڑا عمدہ جواب ہے، اور مزید بھی جواب ملے گا اگر ایسا دوبارہ کچھ مارکا حق اور پاکستان کے اوپر اگر میلی نظر اٹھی تو. یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور پاکستان قوم نے تو یہ بتایا کہ جب کوئی انٹرنل ڈفرینسز جتنے بھی ہوں، جب کوئی باہر سے ملک کو قوم پہ اوپر کو بری نظر ڈالے تو پھر قوم متحد ہو جاتی ہے. یہ آج کی بات نہیں ہے. 65 ہو، یہ جو بالا کوٹ والا ہو یا آپ کا، جی وہ اپنی فورسز کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں. اور اس وقت جو پاکستانی قوم سے زیادہ اگر کسی قوم کو خوشی ہوئی تھی نا پاکستان کے اس وکٹری کی، تو میں نے پرسنلی ایکسپیرینس کیا. میں چونکہ بہت جاتا ہوں، میرے کافی میڈیا میں دوست ہیں اور ڈپلومیٹس بھی ہیں چائنا میں. سب سے زیادہ دوسرے نمبر پہ خوشی چائنا کو تھی کہ ہمارا بھائی جو ہے وہ مضبوط ایک قوم کے طور پر تھا. وہ کنسرن رہتے تھے ہمیشہ سے. ہمارے ڈیلیگیشن جاتے ہیں، وہ پوچھتے تھے کہ آپ کو کیا تعاون چاہیے پاکستان کو کس طرح کی. تو ان کو ہماری طرف سے کہا جاتا تھا کہ انڈیا کے لیے ہم کافی ہیں، اور یہ ہم نے ابھی پروو کر دیا اس دفعہ دکھا کے. اور باقی جہاں تک ان سے پریشان ہونے کی، تو اس وقت بڑی پریشانی کی بات یہ ہے کہ وہ تو بڑا کوئی لیتھل میزائل سسٹم شروع کرنے. کل سے ایک سوشل میڈیا پہ ان کے کسی سائنٹسٹ کی، نیوکلیئر آفیشل کی ویڈیو چل رہا ہے، میزائل آفیشل کی. وہ کہہ رہے ہیں کہ اب تو نریندر مودی نے، آپ تو وہ
नींबू शिंबू की बात करें तो उन्होंने कहा जी सारे मिसाइल, उन्होंने कहा कि इनको यूरिन, काऊ यूरिन से धोएं। वो हमने धोए तो उसके ऊपर जंग लग गया, फिर हमने गाय के गोबर से उस जंग को हटाया, और ये बड़े अब एंटी बैक्टीरियल और बिल्कुल बहुत लीथल मिसाइल हो चुके हैं हमारे। बिल्कुल वजह फरमा रहे हैं तो सर। इनके वक्त ये की कमी की शगुफे वजह से जारी मुझे रहेंगे, इनकी मौजूदा ये प्रोग्राम चीजें इनको रोकना पड़ा है। किसी आखिर और प्रोग्राम में यकीनन आपसे इस पे गुफ्तगू होगी। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। और डॉक्टर तलत साहब आपका भी शुक्रिया कि यकीनी तौर पर आज मार्का हक के हवाले से बात की। मगर ये तय है कि पाकिस्तान इस खित्ते में यकीनी तौर पर तमाम ममालिक जो दोस्त ममालिक हैं इस वक्त पाकिस्तान के साथ हैं। इस वक्त कहीं ना कहीं हिंदुस्तान अकेला तन तनहा खड़ा होता हुआ नज़र आ रहा है, सिवाय इसराइल के, जो कि कहीं भी इस जंग के बाद यकीनी तौर पर अगर ऐसा कुछ हुआ दोबारा तो वो भी साथ नहीं देगा। कल तक आफ्ताब मुगरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।